بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ یہ چھوٹا سا رسالہ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اصول حدیث کے بارے میں یہ رسالہ ہے۔ اصول حدیث سے مراد حدیث کے جو اصول ہے جن پر حدیث کو پرکھا جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ رسالہ ہے۔ ویسے تو اصول حدیث ایک بہت بڑا علم ہے، ایک بہت بڑا فن ہے، لیکن یہاں پر اس کے کچھ ضروری اصطلاحات اس کتاب میں صرف ذکر ہوئے ہیں تاکہ جو مبتدی طالب علم ہے، مبتدی سے مراد جس نے ابھی حدیث شروع کی ہے، حدیث پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اصطلاحات اس کے ذہن میں ہو۔ مثال کے طور پر یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ حسن ہے۔ اب حدیث صحیح کسے کہتے ہیں، حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی کیا تعریف ہے، احادیث پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور احادیث کا موضوع کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اصول حدیث میں بیان ہوتی ہیں، لیکن اس میں صرف تعریفات ہے، چند اصطلاحات ہیں جو ضروری ہے ایک مبتدی طالب علم کے لیے جس نے ابھی حدیث شروع کی ہو، حدیث کا آغاز کیا ہو، تو اس کے لیے ان اصطلاحات کا کم سے کم ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے، اگرچہ پورے فن کا اس کو علم نہ ہو، وہ آہستہ آہستہ سیکھتا رہے ساتھ۔ تو یہ مکتبہ رشیدیہ کی کتاب ہے، مکتبہ سید احمد شہید کی کتاب ہے میرے پاس۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پر تنبیہات کے نام سے عنوان کے تحت کچھ 3 فائدے لکھے ہیں، یہ بھی پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں رسالہ ھذا میں اہل فن کی کتب معتبرہ سے، معتبر کتابوں سے چند مصطلحات اصول حدیث کو منتخب کر کے مترجم اور مرتب کیا گیا ہے۔ یعنی اہل فن جو علم اصول حدیث کے ائمہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان کے معتبر کتابوں سے اصول حدیث کے چند اصطلاحات ہم نے لیے ہیں اور ان کا ترجمہ کر کے ہم نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ ناظرین کی اطمینان اور سہولت کی غرض سے ہر مضمون کے اختتام پر اس کے ماخذ کا حوالہ بین القوسین بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں سے جس کتاب سے ہم نے اصطلاحات لی ہے، تو جب ہم اصطلاحات ختم کرتے ہیں، اصطلاحات ذکر کرتے ہیں، تو اس کے آخر میں ہم نے جس کتاب سے وہ اصطلاح لی ہے اس کا حوالہ بھی ہم نے بریکٹ میں دیا ہے۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں وہ طلباء جو فن حدیث کی ابتدائی کتب پڑھنے کے ارادہ رکھتے ہو، ان کو سبقاً یہ رسالہ یاد کرا دینا ازحد مفید ثابت ہوگا۔ جو لوگ ابھی کی حدیث کا فن یعنی حدیث پڑھنے کے ارادہ رکھتے ہیں کہ حدیث پڑھنا شروع کرے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم یہ رسالہ وہ سبقاً کسی استاد سے پڑھ لے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ ان کو ضروری معلومات جو حدیث کے متعلق ہے، اصطلاحات ان کا علم ہو۔ اب اصل کتاب کی طرف آپ آئیں۔ فرماتے ہیں خیر الاصول فی حدیث الرسول، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ ویسے یہ مشہور جو ہے وہ خیر الاصول کے نام سے ہے، لیکن پورا نام اس کا خیر الاصول فی حدیث الرسول ہے۔ تو کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیے رب یسر ولا تعسر وتممہ لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کتاب کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی کافی ہے، اور سلام ہو
اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اما بعد، حمد و ثنا کے بعد علم اصول حدیث کی بعض اصطلاحیں مختصر طور پر ذکر کی جاتی ہیں، یعنی اس رسالے میں ہم صرف اصول حدیث کی جو اصطلاحات ہیں، کچھ اصطلاحات وہ ذکر کریں گے۔ صرف اصطلاحات سے مراد مختلف احادیث کی تعریفیں اور خود حدیث کی تعریف، حدیث کی غرض و غایت وغیرہ، یہ چیزیں بیان کریں گے۔ حق تعالیٰ توفیق ثواب شامل حال رکھ کر مبتدئین حدیث کو نفع پہنچائے۔ مبتدئین حدیث یعنی جنہوں نے ابھی حدیث کا فن شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے صحیح توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ اس کتاب کے ذریعے جنہوں نے ابھی فن حدیث شروع کیا ہے، ان کو اس کتاب سے نفع پہنچے اور فائدہ پہنچے، اور اس کے ذریعے وہ حدیث کے فن میں مہارت حاصل کر سکے اور ان اصطلاحات کو پڑھ کر اور سمجھ کر احادیث کے درمیان فرق کو محسوس کر سکے۔ آمین، یہ دعا تھی۔ آگے فرماتے اصول حدیث کی تعریف۔ یہ فن چونکہ اصول حدیث ہے، تو اصول حدیث کسے کہتے ہیں، اصول حدیث کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ تعریفات آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، اور اسی طرح زبانی ہی آپ نے وفاق کے پرچے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اصول حدیث کی تعریف لکھے، یا اسی طرح اصول حدیث کی غرض و غایت لکھے، اصول حدیث کا موضوع لکھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اصول حدیث کی تعریف، اصول حدیث کی تعریف فرماتے اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح باقی علوم ہے، اس طرح اصول حدیث بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے، اور ہر علم دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تعریف کے اعتبار سے۔ تو تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا علم کس چیز کے متعلق ہے۔ تو اصول حدیث اس چیز کے متعلق ہے کہ اصول حدیث کے ذریعے ہمیں احادیث کے یا حدیث کے مختلف احوال معلوم ہوتے ہیں، یعنی حدیث کی مختلف حالتیں معلوم ہوتی ہے ہمیں اصول حدیث کے علم کے ذریعے سے۔ اصول حدیث کا جو علم ہے، اس کے ذریعے ہمیں حدیث کے مختلف احوال یعنی مختلف حالتیں معلوم ہوتی ہے۔ کون سی مختلف حالتیں؟ یعنی حدیث کی مختلف حالتیں ہیں، کبھی یہ صحیح ہوتا ہے، کبھی حدیث حسن ہوتی ہے، کبھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، کبھی موضوع ہوتی ہے، کبھی متروک ہوتی ہے، کبھی محفوظ ہوتی ہے، کبھی منکر ہوتی ہے، کبھی معلل ہوتی ہے، کبھی مسترب ہوتی ہے، کبھی مقلوب ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا مسترب ہے یا منکر ہے؟ یہ ہمیں علم اصول حدیث یعنی اصول حدیث کا جو علم ہے، اس سے معلوم ہوگا۔ جب ہم اصول حدیث پڑھیں گے، یہ علم پڑھیں گے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا حدیث کے ان مختلف احوال کے بارے میں، اور کسی حدیث کو پڑھ کر دیکھ کر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ حدیث کس اعتبار کی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کیا ہے۔ تو یہ ہمیں اصول حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ تو یہ اس کتاب کی تعریف ہے۔ تو اب تعریف دوبارہ دیکھ لیں۔ فرماتے اصول حدیث کی تعریف، علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اصول حدیث کی غایت۔ علم اصول حدیث کی غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے۔ اصول حدیث کی غایت سے مراد اس کی غرض، اس کا مقصد کیا ہے، اصول حدیث ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو اصول حدیث پڑھنے کا جو مقصد ہے، جو غرض ہے، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اصول حدیث کا مقصد اور اس کے پڑھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں
حدیث کے مختلف احوال معلوم ہوں گے، اور ان احادیث کے احوال معلوم ہونے کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کون سی حدیث محدثین نے قبول کی ہے اور قابل عمل قرار دی ہے، اور کون سی حدیث محدثین نے قبول نہیں کی، یعنی ان کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے اور قابل عمل نہیں ہے۔ تو جب ہم اصول حدیث پڑھیں گے تو اس سے ہمیں حدیث کے احوال بھی معلوم ہو جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون سی حدیث محدثین کے ہاں قابل قبول ہے اور قابل عمل ہے۔ تو لہٰذا جو حدیث قابل عمل ہوگی، قابل قبول ہوگی محدثین کے ہاں، اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو حدیث محدثین کے ہاں قبول نہیں ہوگی، مقبول نہیں ہوگی، قابل عمل نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فائدہ ہمیں حاصل ہوگا اصول حدیث پڑھنے سے۔ اسی لیے یہ اصول حدیث کا غرض ہے، یہ مقصد ہے، یہ فائدہ ہے، اس لیے اصول حدیث پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھیں کتاب کو، فرماتے ہیں اصول حدیث کی غایت، علم اصول حدیث کی غایت یہ ہے کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے۔ اصول حدیث کا موضوع، علم اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے۔ اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ اس علم میں جس چیز کے متعلق بات کی جائے، جس چیز سے بحث کی جائے، وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اب تفسیر قرآن کا موضوع قرآن مجید ہے، اس لیے کہ تفسیر میں قرآن مجید سے ہی بحث کی جاتی ہے، اس کی آیات، شان نزول، سبب نزول، صورتوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح علم فقہ کا جو موضوع ہے وہ مسائل ہے، اس میں مسائل سے بحث ہوتی ہے، مسائل پڑھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، مسائل بیان ہوتے ہیں اس میں، تو اس لیے مسائل اس کا موضوع ہے۔ اسی طرح اصول حدیث کا جو موضوع ہے وہ حدیث ہے، اس لیے کہ اصول حدیث میں حدیث کے متعلق ہی بات ہوتی ہے، حدیث سے ہی بحث ہوتی ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے، حسن ہے، معروف ہے، شاذ ہے، منکر ہے، معلل ہے، اور حدثنا کب کہا جاتا ہے، اخبرنا کب کہا جاتا ہے، راویوں کے متعلق بات ہوتی ہے۔ تو جو بھی حدیث سے متعلق چیزیں ہیں اس سے متعلق اس علم میں بات ہوتی ہے، تو اس لیے اس علم کا موضوع جو ہے وہ حدیث ہے، اس لیے کہ اس اصول حدیث کا جو علم ہے اس میں حدیث سے ہی بات ہوتی ہے، حدیث کے جو متعلق چیزیں ہیں اسی سے بات ہوتی ہے، اسی سے بحث ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس علم میں حدیث سے کے متعلق بات ہوتی ہے، اس لیے اس علم کا جو موضوع ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرماتے ہیں اصول حدیث کا موضوع، علم اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق